شیخ محترم، جناب، آج کل ایک چیز پہ کافی اعتراض کیا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کسی عالم دین، پیر طریقت یا شیخ تصوف کے پاس آسائش دنیا ہو، گاڑی یا پروٹوکول ہو، ان کو عزت دی جا رہی ہو دنیاوی لحاظ سے، یعنی اچھا مکان، اچھی گاڑی، پروٹوکول، یہ وہ، تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اسلام اس بارے میں کیا رہنمائی کرتا ہے؟ حضرت علامہ پیر ظہیر عباس قادری صاحب، اسلامک و صوفی اسکالر، سجادہ نشین، مرکز قادریہ اسلام آباد۔ اسلام کا پرامن پیغام آگے شیئر کریں اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیں۔ جزاک اللہ۔ بالکل بڑی خوبصورت بات ہے۔ آج کل یہ بھی بڑا ٹرینڈ چل نکلا ہے جی بالکل۔ کہ جو سمجھا یہ جاتا ہے کہ جو دین کے علم بردار لوگ ہیں، جو دین کا کام کرتے ہیں، جو دین کا نام لیتے ہیں، تو انہیں جو ہے نا دنیا میں سب سے زیادہ غریب ہونا چاہیے، ان کے کپڑے اسی طرح پھٹے پرانے ہونے چاہیے، اسی طرح ان کے پاس دنیا کی جو آسائشیں یا سہولیات ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ انہیں تو دنیا کے حقیر ترین لوگ ہونا چاہیے، اور اگر ان کے پاس کوئی آسائش آ جاتی ہے تو پھر لوگ اس پر تنقید کرتے ہیں، لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں، لوگ ان کو ایون برا بھلا بھی کہہ جاتے ہیں، اور بڑے بڑے عجیب الفاظ جو ہے نا وہ ان کے بارے بولے جاتے ہیں۔ آئیے قرآن کیا کہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ قرآن مقدس کے اندر باقاعدہ طور پر ارشاد فرمایا، سورۃ نمبر 9 ہے اور آیت نمبر 39، فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کیا جو صاحب علم ہیں اور جو جاہل ہیں کیا وہ برابر ہیں؟ کیا اہل علم اور جن کے پاس علم نہیں وہ برابر ہیں کیا؟ تو یہ سوال بتاتا ہے کہ ہر وہ شخص جو جن کے پاس علم کم ہے، یعنی دنیا داری کی جتنی بھی ڈگریاں ہیں وہ علم میں نہیں آتی، وہ ہنر میں آتی ہیں۔ علم کسے کہا گیا ہے؟ دین کا علم، علم کہلاتا ہے۔ باقی جو جتنا بھی ہے وہ معلومات ہو سکتی ہیں، وہ آپ کے پاس گر ہو سکتے ہیں روزی روٹی کمانے کے، وہ آپ لوگوں کو سہولیات دینے کے گر ہو سکتے ہیں، اسے علم نہیں کہا جاتا۔ علم آج بھی پوری دنیا میں وہی ہے جو قرآن کا، حدیث کا اور سیرت کا ہے۔ لہٰذا اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ عالم نہیں کہلوا سکتے، آپ ڈاکٹر ہوں گے۔ اگر آپ انجینئر ہیں تو آپ انجینئر ہی ہوں گے، مگر آپ عالم نہیں ہیں۔ گو کہ علم کے ایک چھوٹا سا شعبہ جو ہے جس نے آپ کو سہولیات زیادہ دی ہیں، پیسہ زیادہ دیا ہے، پے زیادہ کیا ہے، فیسلٹیز زیادہ دی ہیں، تو آپ وہ عالم ہونے کی وجہ سے وہ سہولیات انجوائے نہیں کر رہے، بلکہ ایک فن یا گر یا ہنر کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا اور نبی علیہ السلام سے سوال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ عالم اور جاہل برابر نہیں، یعنی شیخ طریقت عالم بھی ہوتا ہے اور پھر جو دنیا داری کا علم رکھنے والا ہے وہ برابر نہیں ہے۔ تو درجہ کس کا زیادہ ہے؟ یقیناً ایک دین کا علم رکھنے والے بندے کا درجہ زیادہ ہے۔ تو جب اس کا درجہ زیادہ ہے تو ہمیں چاہیے ہم ان کو عزت بھی زیادہ دیں، ہم انہیں پروٹوکول بھی زیادہ دیں، ہم ان کی خدمت بھی زیادہ کریں، تاکہ اگر ہم آسائش والی، آسانی والی، خوبصورت، تمام تر سہولیات والی زندگی گزار رہے ہیں، فار ایگزامپل ہمارے پاس گاڑی ہے، کوٹھی ہے، بنگلہ ہے، پلاٹس ہیں، بینک بیلنس ہے اور ہر وہ چیز، یا آج کا ایک اچھا موبائل ہمارے پاس موجود ہے، کیونکہ ہم دنیا کے عام لوگ ہیں، تو یہ ہم پر فرض ہے کہ وہ نبی جس کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں، جو اس نبی علیہ السلام کے دین کے علم بردار ہیں، اس دین کے ضامن ہیں یا امین ہیں، تو ہم ان کو بھی وہ سہولیات زندگی پرووائڈ کریں کہ ہمارے پاس موجود ہیں۔ اور پھر یہ ایک بندہ نہیں کرتا، یہ پوری امت پر فرض ہوتا ہے۔ جیسا کہ ایک محلے میں مسجد بنا دی گئی ہے تو جس نے بنائی ہے نا، صرف اسی پر فرض نہیں کہ وہ اس کو چلائے، یہ پورے محلے، پورے علاقے کے ہر بندے پر فرض ہے، نماز کی طرح، کہ جس مسجد میں اس نے نماز پڑھنی ہے وہ اس مسجد کی دیکھ بھال کے لیے، دیگر تمام تر معاملات کے لیے انتظامات کرے۔ پھر یہ ہے ایک عام بندہ انتہائی آسائش والی زندگی گزارتا ہے، اور جو دین والا بندہ ہے اس کے بارے میں ہم ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں کہ اس کے پاس کپڑے نہیں ہونے چاہیے، یا 3 سوٹ سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے، بس ایک بھی ہو تو بڑا ہے، کافی ہے۔ ہمارے پاس بہت اچھی گاڑی ہے تو اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے، اس کے پاس بس گزارا لائق، اسے تو کرایہ دے کر جانا نا ایک منزل سے دوسری منزل پر، تو وہ چنچی سے لے کر بس اور گاڑی اور ٹیکسی پر بھی جا سکتا ہے، اس کے پاس اپنی چیز کیوں ہے؟ اگر کسی کے پاس آ جاتی ہے تو لوگ ویڈیوز بناتے ہیں، لوگ میمز بناتے ہیں، لوگ طرح طرح کے معاملات کرتے ہیں۔ تو قرآن یہ کہتا ہے اگر ایک جاہل زندگی کی ساری آسائشات جو ہیں
ان کو انجوائے کر سکتا ہے، تو جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے اس نبی کے دین کے جو علمبردار اور نبی کے جانشین ہیں اس کو عام لوگوں سے بھی زیادہ دین، تقوی، طہارت اور دنیا میں سب سے آگے ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تمام صحابہ جتنے بھی نامور ہیں وہ سارے کے سارے صرف صحابہ اور تقوی اور طہارت میں ہی آگے نہیں تھے، بلکہ دنیا داری میں اور بزنس میں بھی آگے تھے۔ حتیٰ کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ دیکھتے ہیں تو آپ بزنس میں پورے عرب میں معروف نظر آتے ہیں۔ آپ حضرت عثمان غنی کو دیکھتے ہیں تو جہاں وہ 70 اونٹ خرچ کرتے ہیں دین کے نام پر، تو 70 اونٹ صرف ان کے پاس نہیں تھے، ان کے پاس 700 اونٹ ہوں گے یا 70,000 اونٹ ہوں گے۔ اس کے باوجود جب انہوں نے خرچ کیا اور اتنا مال ان کے پاس تھا تو انہوں نے خرچ کیا۔ اچھا کیوں تھا؟ وہ بزنس مین تھے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، ان کو بڑی عزت دی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور دین میں آج بھی ان کی بڑی عزت ہے، اس وجہ سے بھی کہ وہ تقوی اور طہارت والی تھی، مگر اس وجہ سے بھی کہ وہ بہت بڑی بزنس مین تھی اور ان کے پاس مال زیادہ تھا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں کئی طرح کی مثالیں اس طرح کی بیان فرمائی ہیں، لہٰذا اہل علم کے مال کو، عشائشوں کو، ان کے کوٹھی بنگلے اور گاڑیوں کو دیکھتے ہوئے نشانہ تنقید نہ بنایا جائے، بلکہ اگر یہ ساری چیزیں ان کے پاس ہیں اور وہ دین کا کام نہیں کر رہے پھر ان پر تنقید کریں۔ اگر ان کے پاس گاڑی، کوٹھی، بنگلہ موجود ہے اور وہ اس کو بھول کر اپنے مشن کو، جس کی وجہ سے وہ ملا ہے، وہ دنیا داری میں صرف مشغول ہیں اور وہ اپنی موج مستی یا عیاشی میں مشغول ہیں عام لوگوں کی طرح، اور وہ اپنے منصب کا حق ادا نہیں کر رہے، تو تنقید کی جائے، نہ کہ آسائشیں آ جانے کی وجہ سے تنقید کی جائے۔ اگلی بات یہ ہے، حدیث پاک ہے میرے سامنے، سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے، اور اس کی راویہ ہیں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا عمل دیکھا، عن میمون ابن ابی شبیب، ان سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں انہوں نے دیکھا کہ ایک بہت اچھے لباس اور خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے شخص جو انہی کے خاندان کا تھا، تو وہ ان کے پاس سے گزرا کہیں جانے کے لیے، چونکہ گھر بہت سارے اکٹھے ہوتے تھے تو اس لیے۔ تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے نا، ان کے بارے میں صحابی فرماتے ہیں کہ وہ اٹھ کھڑی ہوئیں ان کے استقبال کے لیے، حالانکہ ام المومنین ہیں آپ بڑی ہیں، تو وہ اٹھ کھڑی ہوئیں تو پھر انہوں نے اپنے پاس بٹھایا، فاکلا، اسے کھانا کھلایا، اور کھانا کھلا کے تو پھر انہیں آگے سے رخصت کیا۔ تو لوگوں نے کہا آپ نے اسے پروٹوکول کیوں دیا ہے، عزت کیوں دی ہے، زیادہ عزت والے تو آپ ہیں۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انزل الناس منازلہم، لوگوں کو ان کے دنیاوی حسب اور جو مراتب ہیں ان کے مطابق بھی عزت دو۔ اگر آپ کسی کو اس کے علم کی وجہ سے عزت دے رہے ہو تو بہت اچھی بات ہے، پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر کوئی سیاسی بندہ آ گیا تو آپ اس کی بھی عزت نہ کرو، نہیں، اس کو بھی اس کے مرتبے کے مطابق پروٹوکول اور عزت دے۔ اسی طرح امام مسلم اپنے صحیح المسلم کے اندر اسی حدیث کے مقدمہ میں لکھتے ہیں، بلکہ عام طور پر جو انہوں نے مقدمہ قائم کیا نا اس میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں لا يقصر بالرجل العال القدر عن درجته، کہ اللہ تعالیٰ نے جس بندے کو بلند درجہ دیا ہوا ہو، عزت دی ہوئی ہو عوام کے اندر، مسلمانوں کے اندر، وہ اس کے پاس مرتبہ علمی ہو، وہ روحانی ہو، وہ دنیاوی ہو، وہ سیاسی ہو، تو اسے اس کے درجہ سے مت گراؤ، اور جان بوجھ کر اگر آپ گراتے ہو تو اللہ کی بارگاہ میں آپ مجرم ہوگے۔ اگر اس کے اندر کوئی خطا دیکھو یا غلطی دیکھو تو آپ صرف اسے پوائنٹ آؤٹ کرو، اس کی وجہ سے اس کی اوورآل ساری لائف جو ہے اسے ہی نشانہ تنقید کسی صورت بھی نہ بناؤ۔ اگلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اللہ تعالیٰ جب تمہیں کوئی نعمت سے نوازتا ہے تو اس کا خوب چرچا کرو۔ وہ نعمت اولاد کی ہے، وہ علم کی ہے، وہ دولت کی ہے، وہ روحانی مرتبے کی ہے، وہ علمی مرتبے کی ہے، وہ ڈگری ملنا ہے، کوئی سیاسی پوسٹ ملنا ہے، آپ کے جاب میں کوئی بڑی پوسٹ ملنا ہے، تو اگر آپ اس کا چرچا کرتے ہو یا لوگوں کو اس نعمت کے بارے میں بتاتے ہو تو آپ نے کیسے بتانا ہے؟ ہر نعمت کو الگ الگ سے ہی بتانا ہوتا ہے۔ تو بتانا کیسے؟ لوگوں کو دکھانا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے نوازا ہے، اور ساتھ شکر بھی ادا کرنا ہے، ناشکرے نہیں ہونا۔ تو جس کو نعمتیں مل گئیں اور وہ ناشکرا ہو گیا، وہ اس پر تنقید کی جائے گی، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دیں اور وہ ناشکرہ بھی نہیں ہوا اور متکبر بھی نہیں ہوا، اور وہ اس کا اللہ تعالیٰ کا شکر بھی یعنی چیزوں کا اظہار اور نعمتوں کا اس لیے کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کی ہیں تو اس پر وہ شکر ادا کر رہا ہے، تو وہ بندہ قابل تعریف ہے۔ تو جو آپ کا سوال ہے، چند دن پہلے ایک عالم دین تھے پاکستان کے، ان کے پاس لگزز کی
آگے جناب دیکھا، کسی نے دیکھا ان کو لگژریز کی پراڈو میں بیٹھے ہوئے، پجاروں میں بیٹھے ہوئے، لوگوں نے ویڈیوز بنائی اور بہت کچھ کیا، اور پھر اس پر انہیں حتیٰ کہ صفائی دینا پڑی، بھئی مجھے کسی نے بٹھایا تھا، یہ میری گاڑی نہیں تھی۔ کہنے کا مطلب ہے 2021 کے اندر جب کہ عام اینکرز کے پاس بھی اپنے اپنے جیٹ طیارے آ چکے ہیں، اگر ایک عالم دین کے پاس لیگزس کی یا کوئی بھی اگر پراڈو آ جاتی ہے تو آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اگر انہیں دی ہے تو آپ کو بجائے کھوج میں لگنے کے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ اگر ہمارے معاشرتی مناسب والے لوگ وہ زندگی کی تمام سہولیات کو انجوائے کرتے ہیں، تو یا اللہ تیرا شکر ہے وہ لوگ جو دین کے معاملات میں آ کر دین کی کسی منصب پر بیٹھ کر زندگی کی تمام تر سہولیات ان کے پاس موجود ہیں، تو اس کا واضح طور پر مطلب ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ان پر کرم ہے۔ اور جو لوگ ان چیزوں سے محروم ہوتے ہیں پھر وہ ان کے فتوے بک بھی جاتے ہیں، اور پھر ان کا سیل ہو جانا بھی ممکن ہو جاتا ہے، اور ان کے پاس بہت سارے معاملات آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے باقاعدہ طور پر حکم فرمایا ہے کہ جتنے بھی دین کا کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ دین کے ساتھ ساتھ دنیا داری کو بھی چلائیں، کیونکہ دین رہبانیت کا نام نہیں ہے، دین اس چیز کا نام ہے۔ کوئی صوفی، کوئی عالم صرف مسجد میں ممبر پر یا پھر اپنے حجرے میں بیٹھے رہنے کی اسے اجازت نہیں ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی سنت ہے کہ اگر آپ دین کے بانی ہیں تو آپ نے پھر 11 شادیاں بھی کی ہیں، نکاح بھی فرمائے ہیں۔ اسی طرح آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ بھی سنت ہے کہ آپ نے سب کچھ کے مالک ہونے کے باوجود اپنے آپ کو یوں شو کیا تاکہ قیامت تک آنے والے غریب، مستحق اور نادار طبقہ جو ہے اس کو حوصلہ افزائی اور تسلی ملے۔ مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا داری کی جو چیزیں ہیں، گاڑیاں، بنگلے، کوٹھیاں، بینک بیلنس وغیرہ، یہ علماء کے پاس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر نہیں ہوگا تو پھر وہ محتاج ہوں گے، اگر وہ محتاج ہوں گے تو پھر دین کا صحیح طرح کام نہیں کر سکیں گے۔ اگر ان کے پاس ہے تو ان کی تعریف کی جائے، حوصلہ افزائی کی جائے، اس پر خوشی کا اظہار کیا جائے۔ اگر کسی عالم دین کے پاس یا شیخ طریقت کے پاس زندگی کی ساری نعمتیں اور سہولیات موجود ہیں، اور آپ کو ان ساری چیزوں کو دیکھ کر آپ کے دل میں ان کے بارے میں عجیب سے خیال آ رہے ہیں، یا پھر بغض پیدا ہو رہا ہے، یا پھر آپ کو غصہ آ رہا ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو ضرور نشانہ تنقید بنایا جائے جیسا کہ اکثر بنایا جاتا ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم اسلام کی عزت ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ اگر اسلام کی عزت ہوتی تو ہم اسلام کا جو نمائندہ ہے ہم اس کی بھی عزت کرتے۔